الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم. چند دن پہلے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو پوری دنیا کا موضوع بدل گیا. کچھ لوگ اسرائیل کے اوپر ترس کھانے لگے، جیسے امریکہ ہے، یورپی ممالک ہیں، مودی ہے بھارت کا وزیر اعظم، اور کافی لوگ وہ ہیں جو اسرائیل کو گزن پہنچنے پر خوش ہیں. اس میں بھارت کی جو کانگریس پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، بھارت کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. عالم اسلام کی اکثریت تذبذب کا شکار ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ کوئی بہت برا کیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل کے سرپرست بڑے لوگ ہیں، اور فلسطین کو اگر اسرائیل راستہ نہ دیتا ہو تو وہ اس کے حصار کے اندر ہے. چاروں طرف سے جو ہے نا، اسرائیل کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی ہے کہ جہاں جو ہے نا دوائیاں وغیرہ پہنچانی ہے، انسانی بنیادوں پر مدد کرنی ہے، زخمیوں کی ادویات پہنچانی ہے، اسرائیل ان کو اجازت نہیں دے گا تو وہ نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ریٹرن کے اندر جو اسرائیل کرے گا وہ اس کا خمیازہ وہ مسلمان بھگتیں گے جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان میں بوڑھے، بچے، خواتین، یہ سب شامل ہیں. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے ریکارڈ میں ہے کہ 1947 میں اسرائیل بالکل کم جگہوں پر تھا، پھر وہ بڑھتے 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 وہ فلسطین کو بالکل سمیٹ لیا، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ فلسطین اس کے حصار میں ہے. تو یہ جو سچویشن ہے دنیا کے اندر، جب دو سپر طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، تو روم اہل کتاب تھے
اور مشرکین مکہ کے مقابلے کے اندر جو صحابہ کرام کی ہمدردیاں تھی وہ لڑائی کے اندر روم کے ساتھ تھی، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی۔ دونوں دو سپر طاقتوں کو اپنے اپنے مذاہب کے قریب سمجھتے تھے۔ مسلمان اہل کتاب کے ناطے روم کو اپنے، تو سورہ روم کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر، ان تاثرات کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پیمانے پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف جماعت اسلامی والے، بزرگ صحافی ہارون رشید اور خاص طور پر تحریک انصاف والے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہود کا ایجنٹ ہے۔ جب کشمیر کا جہاد تھا، جب افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد لڑا جا رہا تھا، تو جو لوگ سب سے زیادہ خود کو جہادی کہتے تھے، جہاد کے نام پر پلتے تھے، جہاد کے نام پر انہوں نے بہت کچھ کیا، پھر وہ وقت آیا کہ پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد فیصلہ کیا کہ $20 ارب لو اور افغانستان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دو۔ پھر جتنے بھی جہادی تھے وہ خاموش تھے۔ قاضی حسین احمد نے اپنا سر مولانا فضل الرحمان کی ٹانگوں کے نیچے دیا ہوا تھا۔ عمران خان نے ریفرینڈم کے اندر پرویز مشرف کا ساتھ دیا۔ آج اگر سراج الحق صاحب گورنر ہاؤس پشاور کے اندر دھرنا دیتے ہیں تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو امریکہ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک سائٹ کے اوپر باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، کارکنوں کو تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اتنا بڑا واقعہ ہوا، 80 کے قریب افراد اس کے اندر شہید ہو گئے، اور ایک سائڈ پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا صاحب الیکشن ملتوی کرنے کے لیے خود دھماکے کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی خود کو انقلابی کہتا ہے، سیاستدان کہتا ہے، کوئی جو ہے نا ذمہ دار افراد خود کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں، تو اتنا جھوٹا اور اتنا بے بنیاد پروپیگنڈا، یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر جس کو ہم قابل فخر کہتے ہیں وہ ہماری پاک فوج ہے۔ اسرائیل کے اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر جو افغانیوں کے خلاف امریکہ نے فیصلہ کیا تو یہ سرنڈر ہو گئے، اور ان کے جو کٹ پتلی بے شرم قسم کی مخلوق ہے، ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ جو ہے نا جہاد کر رہے۔ اب
ان کے جہاد کا مقصد فلسطین کا بیت المقدس کے لیے جو کردار ہے وہ بالکل بھی ان کے مد نظر نہیں ہے. وہ یہاں سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں. کل تک جب آپ فوج کی ٹانگوں کے نیچے جو ہے نا سر رگڑ رہے تھے تو یہی فوج بہترین تھی. آج اس فوج کو جتنی گالیاں جو ہے نا تم لوگ دے رہے ہو، یہاں تک کہ وہ حامد گل نے جو ہے نا کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا امریکہ کے بغیر جو ہے نا کوئی آرمی چیف تعینات نہیں ہوتا. حامد گل سے زیادہ بڑا امریکہ کا ایجنٹ کوئی بھی نہیں تھا فوج کے اندر. جہادی تنظیموں کو ٹرین کرنے کے لیے امریکہ کے نیچے جتنا اس نے کام کیا ہے نا اور کسی فوجی نے نہیں کیا ہے. وہ جو دو پہلے آرمی چیف گزرے ہیں وہاں سے لے کر یہ عاصم منیر تک، ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اوپر تک کسی نے بھی اتنا کام نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً امریکہ جو ہے نا آرمی چیف متعین کرتا ہے تو یہ نواز شریف، عمران خان، زرداری، انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن امریکہ کے لیے بھی دی تھی. شرم کی بھی تو کوئی بات ہوتی ہے. ایک وہ عمران خان کا جو کزن ہے، نام ذہن سے نکل گیا، جو صحافی ہے، نواز شریف کے لیے جو ایسا کام کرتا ہے جیسے جو ہے نا اس سے خریدا ہوا ہو. اس کو وہ کہتا ہے کہ مولانا نے جو ہے نا اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حق کے اندر ووٹ مولانا نے نہیں دیا ہے. وہ ایسا جو ہے نا وہ سینیوری بنا رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا عمران خان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ تم امریکہ مجبور کر رہا تھا کہ تم جو ہے نا باجوہ کو ایکسٹینشن دو. عمران خان بیچارے نے تو روڑے اٹکائے. اچھا، عمران خان نے روڑے اٹکائے، عمران خان زندہ ہوا. وہ نواز شریف کو پتا ہو کہ اس نے جو ہے نا اس کا کیا کردار تھا. وہ تو باہر تھا، ویسے بھی جیل میں بھی نہیں تھا. اس نے کیوں ایسا کیا؟ اس کو جو ہے نا یہ صحافت کے جو ہے نا اسے نکالنا چاہیے. ایک تو اتنا بک بک کرتا ہے، دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کا کردار بتاؤ نا کہ اس نے کیوں جو ہے نا اس کو ایکسٹینشن دی. ہر چیز جو ہے نا جو الٹی سیدھی بات ہو کسی اور کے گردن کے اوپر ڈال کر، یہ جو بڈھا گد ہے ہارون رشید، اس کو بھی شرم آیا نہیں آتی ہے. یہ جو عمران خان کا رشتہ دار ہے اس کے اندر بھی آیا نہیں ہے. یہ سارے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ جہاد ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے. ہر چیزیں جو ہے نا یہ آ رہی ہیں. اور یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، طالبان قابل فخر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بولیں گے کہ بالکل ہیں. طالبان کے بارے میں کسی نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہاں جو ہے نا وہ آرڈر جاری کیا ہے کہ یہاں سے مجاہدین جائیں گے فلسطین، تو سہیل شاہین نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان گدوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، یہ ہارون رشید کو، اس کو ایران پہنچے اور وہاں سے داعش والوں کو، طالبان کو کہیں کہ آپ ہماری جو ہے نا سرکردگی میں ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. وہاں سے لبنان جائیں، وہاں سے خودکش کریں، جو بھی کریں اسرائیل کے اوپر، تاکہ یہی ایک طریقہ کار ہے. آپ افغانستان میں خودکش کر سکتے ہو، پاکستان میں کر سکتے ہو، تو اسرائیل میں بھی کر سکتے ہو. یا ان کی تنخواہوں پر یہ جہادی تنظیمیں پل رہی ہیں.
یا ان کے اس سے کبھی حصار سے نکلے ہی نہیں ہے. پورے جو ہے نا 20 سال کے اندر جو ہے نا لاکھوں افغانی جو ہے نا وہ مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, اور 2,500 جو ہے امریکن نہیں مرے, پھر بھی بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے, انتہائی شرمناک ہے. ملا ضعیف کو اس نے حوالے کیا, وہ بھی غلط تھا. پرویز مشرف بھی غلط تھا. جو اس نے غلط کردار کیا ہے 1947 تک سے آج تک, یہاں تک کہ عمران خان کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن جو عبد الرحمن اختر نے اس کے بیٹوں کے جو ہے نا وہ ہیں, جو اس کے پاس دولت ہے, یہ اٹھا کے اگر میرا بس چلے ان سے میں ساری دولت دے کر یہ کچرا چننے والے افغانیوں کے حوالے کروں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنے مجرم فوجی ہیں اتنے مجرم طالبان اور مجاہدین ہیں. یہ دونوں ایک چیز ہیں. پاکستانی قوم کو اگر ہزار اس کے اندر جو ہے نا خامیاں ہو سکتی ہے, غلام بھی رہے ہیں, غلامیاں قبول بھی کیے, خانی, نوابی, پیری, ملائی, یہ جتنے بھی ان کے جو ہے نا وہ ہیں سب ان میں تھے. لیکن اس سے بڑھ کر افغانستان میں تھے. افغانستان کے جو پیر اور ملا تھے انہوں نے جو ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کو مارا ہے. زیادہ دور کی تاریخ نہیں ہے یہ جو امیر امان اللہ خان کے بعد سے یا اس سے پہلے کا جو ہے نا آپ وہ کردار لے لو. چچا داس بھائی کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ نور کئی امیر امان اللہ خان کی جگہ پر جو ہے نا نادر خان نے جو ہے نا قبضہ کیا. نادر خان کے بیٹا ظاہر صاحب باہر گیا تو داؤد نے قبضہ کیا. داؤد کے اوپر پھر نور محمد ترقی اور وہ فضل امین اور ببر کارمل اور پتہ نہیں کیا کیا, ہر ایک نے ایک دوسرے کو قتل کیا. اور جو امیر حبیب اللہ تھا یہ 9 کا جب معاہدہ کیا ہے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے نا افغانستان کو برٹش گورنمنٹ لاکھوں روپے سالانہ جو ہے نا بجٹ دیتی تھی کہ تم اپنا حکومت چلاؤ. وہ اس سے بڑا ایجنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے انہوں نے گھس کے اندر مارا, بگایا, اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. معاہدے کے اندر جو ہے نا یہ پیسے دیتے. انہوں نے افغانیوں نے کہا کہ بھائی امیر حبیب اللہ نے کہا کہ میں برطانیہ میں اپنا سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے بولا کہ تم اپنی اوقات میں رہو, تم وہاں اسرائیل سے بات کرو, اس سے تمہاری بات ہے. یہ جو چیک چیک کرتا ہے نا یہ جنرل مبین ہے, یہ کیا وہ ہے, اس بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اور افغانی اپنے خامیوں پہ نظر رکھیں. آج بھی طالبان, میں یہ چاہتا ہوں کہ طالبان نے پہلی مرتبہ ایک زبردست کام کیا ہے. چائنا کو وہاں جگہ دی ہے, وہاں پر روڈ بنا رہے ہیں, نہر بنا رہے ہیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے. لیکن یہ طالبان نہ افغانی ہیں اور نہ جو ہے نا اسلامی ہے. جو افغان کلچر ہے اس کے اندر یہ پردے کا یہ سسٹم بالکل کسی افغانی میں نہیں ہے, اور نہ یہ اسلامی کلچر ہے. اس لیے جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم پنجابیوں کے ایجنٹ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانی پنجابی ایجنٹ جن طالبان کو کہہ رہے ہیں وہاں جنرل مبین ان کے ساتھ مل کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ پنجابی, بھائی تم جنرل مبین تو اس کی تو تعریف کر رہے ہیں نا عمران خان کی. عمران خان کون ہے؟ عمران خان وہ ہے جو فوج سے تھوڑا ناراض ہو گیا ہے. کل تب جب اس کو سیٹ تھا تو فوج بھی اچھی تھی. یہ جو غلط سیاست ہے اس کو ہمیں دفن کر دینا چاہیے. اگر اس کو ہم نے دفن نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا, یہ جو فرانس اور برطانیہ کی جو دو کالونیاں بن رہی تھی اس وقت جو ہے یہ مشہور تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو.
یہودیوں کو دنیا کے اندر کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا. جب جرمنیوں نے ان کو بھگایا، سب سے پہلے فلسطین کے لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ. انہوں نے پناہ دے دی. پناہ دینے کے بعد جو ہے نا چلتے چلتے وہ بڑھتے گئے، زمینیں خریدتے گئے. بعد میں برطانیہ نے باقاعدہ کہا کہ بھائی ایک ریاست ہونی چاہیے. پہلے وہ اسرائیل کی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج اپنا رونا رو رہے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے میں دبئی کے اندر جو ہے نا ایک شیخ سے ملا، بلکہ وہ ملنے کے لیے آیا تھا. کوئی کسی کا جو ہے نا وہ تھا، جیسے حافظ شاہد کا جو ہے نا جو وہاں وہ بنتے ہیں ذمہ دار، جن کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اس سے جا کے اس نے کہا کہ اگر پہلے سے جو ہے نا مصر کی طرح، ترکی کی طرح دوسرے کے یہ ممالک مان جاتے تو اسرائیل اپنی جگہ پر رکتا، آگے بڑھتا بھی نہیں تھا. ہم نے نہیں مانا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اس کی توسیع ہوتی گئی اور ابھی تک جاری ہے. ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے تو 2014 کے اندر جو انٹرویو دیا تھا، میں نے اس کو چھاپا ہے. اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں. IMF ہمارا بجٹ بناتا ہے، ہم پڑھ کے خالی سناتے. تو جو چیزیں موجود ہیں، جماعت اسلامی والے بھی بہت غلط وہ کرتے ہیں سیاست. کوئی اسلام کچھ بھی ان کو جو ہے نہ آتا ہے. ہمارے کانی گرم شہر کے اندر بندوقیں بھی بنتی ہیں اور گولیاں بھی بنتی ہیں. اب تو پتہ نہیں ہے کہ اب کیا حال ہوگا. یہ پرانے زمانے میں بنتی تھی، یعنی جب یہ اس میں شامل نہیں تھا، اسے ہمارے بچپن کے دور میں. وہاں کئی لوگوں کے ایک آنکھ جو ہے نا وہ اڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیسی بندوق ہوتی ہے، دیسی کارتوس ہوتی ہے، وہ آگے کو فائر کرنے کی بجائے وہ بیک فائر کرتی ہے اور کبھی انسان کی آنکھ پہ لگتی ہے اور آنکھ کو اڑا دیتی ہے. شکار کرنے کے بجائے شکار کرنے والوں کو شکار کر دیتی ہے. تو ایک ہمارے علماء ہیں، علماء کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اگر کوئی غبی، کھمکڑ، مفاد پرست، بیکار طبقہ ہے تو یہ دارالعلوم کراچی والے. بالکل ان کی جو ہے نا کوئی دین ایمان ان کا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اور دوسری سائڈ کا مولانا مودودی بہت ذہین، بہت فہیم، بہت بہادر، بہت دیانتدار، بہت اچھا، بہت کردار والا. ہمیں اس سے کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کا ایجنٹ تھا، کسی کے ساتھ جو ہے نا ملا ہوتا نہیں. لیکن تا دیسی کارتوس اور بندوق کی طرح جو بیک فائر کر کے مفتی تقی عثمانی جیسے آدمی نے لکھا کہ آیت نمبر 229 کا جو ترجمہ ہے یہ بہت مشکل ترجمہ ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر اور ان کے ترجمے کو دیکھ کر بڑی مشکل سے میں نے اس کو جوڑا ہے. یہ جڑتا ہے ورنہ یہ آپس میں بنتا ہی نہیں ہے. چونکہ وہ علمی خانوادے سے تھا اس لیے وہ اصیل تھا. اور مولانا مودودی پہلے کلین شیو تھے، اس سے باقاعدہ مدرسوں کے اندر تعلیم نہیں حاصل کی ہے، یہ دیسی تھا. اس نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ خلا جو ہے نا ترجمہ میں لکھ دیا، حالانکہ خلا جو ہے نا وہاں بنتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر علماء حضرات یہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 19 جو سورہ نساء کی ہے اس سے خلا مراد لیں، اور ہے بھی خلا مراد، اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا. اور 20 اور 21 سورہ نساء وہ بھی طلاق ہے، اور یہ جو آیت نمبر 229 ہے اس سے بھی طلاق مراد ہے. ہم تو یہ جو بڑے بڑے جھگڑے معاملات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا اپنے
گھر کے معاملات حل کریں. برطانیہ نے جو تقسیم کی ہے وہ جو ہے نا فلسطین اور اسرائیل کی بھی بنیاد رکھی ہے. بنگال کو جب مغربی اور مشرقی میں جدا کیا تو اس کی وجہ سے 1906 کے اندر مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد پڑی. سراغا خان اور وہ نوابوں اور نواب وقار الملک جس کو آج کوئی ان لوگوں نے بنائی تھی. یہ قائد اعظم تو اس وقت کانگریس کے اندر تھے. اس کے بعد بھی وہ بعد میں جو ہے ادھر آئے ہیں. تو مغربی اور مشرقی بنگال کو تقسیم کرنے سے کیا ہوا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بنیاد پڑی. اس کے باوجود بھی جب خلافت توڑی جا رہی تھی تو خلافت کے لیے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے تاریخ چلائی. وہ بنیاد اپنی جگہ پر تھی جو مسلم لیگ اور جو نفرت کے لیے پڑی تھی. دوسرا یہ کہ پنجاب سے پختونخوا کو الگ صوبہ سرحد کو ایک الگ انتظامیہ صوبہ بنایا گیا تو وہ بھی ایک تقسیم کی بنیاد تھی. اب یہ ہے کہ پنجاب بھی تقسیم ہے، جو انڈین پنجاب ہے اور پاکستان کا پنجاب ہے. سندھ بھی تقسیم ہے. افغانستان کا کچھ حصہ ادھر کچھ ادھر. بلوچستان کا کچھ حصہ ایران کے اندر اور کچھ. یہ ساری دنیا انہوں نے ایسے تقسیم کے اندر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے لسانی، علاقائی، ملکی یہ جھگڑوں سے ہم کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے. ان سے نکلنے کے لیے ہمیں اسلام کے بنیادی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا. گھر کے جھگڑے سے لے کر رشتہ داروں کے یہ جتنے معاملات ہیں ان کو اگر ہم نے صحیح بنیادوں کے اوپر جو نا اٹھایا تو پاکستان صرف اپنے ملک اور پڑوسیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ملک بنے گا. لیکن کب بنے گا؟ جب مولوی حضرات اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، جب میسج جو ہے نا صحیح پہنچے گا. جب آپ میسج ہی غلط پہنچاؤ گے، جب میاں بیوی کے اندر جو ہے نا جو پٹھانوں کے اندر رسم ہے اور جو پنجابیوں کے اندر ہیں ان رسموں سے کہیں بدتر اسلام کے نام کے اوپر ہم غلطیاں کر رہے ہیں. اور جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ آپ کا جو اسرائیل ہے، آپ کا امریکہ ہے، آپ کا یورپ ہے، یہ قدموں میں گرے گا. لیکن جب خود ٹھیک نہیں ہوں گے، اب ایران سے جو ہے سستا تیل مل رہا ہو اور آپ بولو کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت 3 کام کر لے تو اقتصادی طور پر جو ہے نا یہ بادشاہ بن جائیں گے. پہلا کام کیا کہ زمینوں کو فری کر دیں کہ بھئی یا خود بو یا دوسروں کو مفت میں بونے دو. یہ جو پنجاب کی عبوری حکومت نے جو ناجائز حکومت ہے، اس نے جو ناجائز طریقے سے فوج کو زمین دی ہے 45 ایکڑ زمین، یہ مزارعین کو دینے چاہیے. آپ مزارعین کے اندر ان کے اندر جان آ جائے گی. اور جب مزارعین اپنا جو ہے نا خود وہ کریں گے تو یہ جتنے بھی مزارعین ہیں وہ تکڑے ہوں گے. ان کے جو بچے ہوں گے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے اچھے. اس پر پھر آپ کو جو یہ برائلر قسم کے بلاول بھٹو زرداری، حسن نواز، حسین نواز، اسد محمود، فضل الرحمان کا بیٹا، یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا ان کو آپ پھر بیل چلانے کے لیے رکھو گے. یار تم نہ ڈاکٹر بن سکتے ہو، نہ عالم بن سکتے ہو. مولانا طور رحمان جو تھے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں. اپنے لیے اتنا غصہ نہیں ہوں گا جتنا ان کے لیے میں غصہ کر رہا ہوں. لیکن دلی ٹاؤن کے اندر جو ہے نا درجہ رابع کے اندر جو ہے نا فیل ہو گئے اور پھر یہاں سے چلے گئے. تو نالائق لوگوں کو نہ عالم بننے کی ضرورت ہے، نہ انجینئر، نہ ڈاکٹر. ہمارا تو سارا جو سسٹم ہے، ابھی فضل الرحمان کا بھائی پی ٹی سی ایل سے جو ہے نا وہ کمشنر کے عہدے پر کیسے چلا گیا؟ اگر اس کا بھائی گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی جرنیلوں کے، بیوروکریٹوں کے، سیاستدانوں کے، یہ تو سارا یہی ملبہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان کی چانٹی ہونی چاہیے تاکہ جو قابل لوگ ہیں وہ صحیح سلیکٹ ہوں اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا لوگ بنے، اور میرٹ کے اوپر لوگ بنے، افسر بھی بنے،
ریاست نظام بھی چلے. دوسرا کیا ہے کہ تیل جو ہے نا اب 15 روپے لیٹر مل رہا ہے, 20 روپے میں کرائے کے ساتھ اس کی وہ رکھو بلوچستان میں, 30 روپے جو ہے نا سندھ میں رکھو, پنجاب اور کے پی میں جو ہے نا 40 روپے جو ہے نا رکھو. یہ لوگ اتنے ہوں گے کہ جس طریقے سے مولویوں کو پال رہے ہیں نا, مولوی ماشاءاللہ بہت موٹے تازے تکڑے ہیں, اس سے بڑھ کر جو ہے یہ پولیس والوں کو, فوج کو, عدالت کو, جتنے بھی جو ہے نا یہ بیوروکریسی والے ہیں سب کو تنخواہیں بھی دیں گے, وہ بھی کریں گے, گھر سے دیں گے, یار آپ لوگ ہماری خدمت کرتے ہو. پھر حکومت کا جو نیز ہے یہ بھی بدلے گا. پھر یہ جو ہے نا یہ ہمارے آقا نہیں ہوں گے, پھر ہمارے خادم ہوں گے. لیکن جب عوام کو آپ کوبڑا بنا دو, عوام کو آپ بے روزگار کر دو, عوام کے اندر کچھ ہو ہی نہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بھیک مانگو گے اور پھر بولو گے کہ ہم نے بھیک مانگی اور ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں باہر پالیں گے, ادھر غریبوں کے اوپر لگائیں. تو مینٹینٹی بدلے گی. اس طریقے سے ہماری جو ابھی کوریڈور جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے کدھر کہ انڈیا سے جو ہے نا وہ سمندری راستے سے ریاض جائے گا, ریاض سے پھر جو ہے نا وہ تل ابیب تک وہ پہنچے گا. نہیں, اس کی ہم اپنا راستہ کھولیں. یہاں سے جو ہے نا ایران کی جو چیزیں ہیں یہ اس کو سپلائی ہوں پورے پاکستان میں, انڈیا کو سپلائی کریں, انڈیا کے اوپر بارڈر کے اوپر چند ڈپو رکھیں, وہ فوجی بیچیں کہ وہاں سے جو ہے نا بڑے پیمانے پر لے, انڈیا کو جو ہے نا کم پیسوں میں بیچیں. انڈیا گورنمنٹ لے, انڈیا عوام لے, یہ ان کی مرضی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ سدھر جائیں گے. تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ عوام مضبوط ہوں گے, خوشحال ہوں گے, حکمرانوں سے نفرت نہیں کریں گے, حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیں گے, اور جو آدمی جو ہے نا حکومت کے اندر آئے گا وہ اہلیت بھی رکھتا ہوگا, وہ بھوکا بھی نہیں ہوگا, وہ ننگا بھی نہیں ہوگا, اور لوگ اتنا روزگار ہوگا کہ وہ مشکل سے حکومت کی نوکری کے اندر جو ہے نا جائے گا. ابھی تو وہ رشوتیں دے کے جو ہے نا کہ چوکیدار کی نوکری ہے وہ لاکھوں روپے دے کے جو ہے نا لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.